لوگ ہمیشہ سچائی کا راز رکھتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا کہ خبردار محمد سے ملاقات مت کرنا، تمہارے دین سے پھیر دے گا، آپ بابا باپ دادا کے دین سے الگ کر دے گا، نیا دین پھیلا رہا ہے، نعوذ باللہ نیا دین، ارے وہ دین جو آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ دین جو نوح علیہ السلام کا تھا، وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، وہ دین عیسیٰ، ارے وہ دین ایمان سے کرتا جو ازلی دین تھا، جو ابدی دین ہے، وہی دین جو خدا کا دین ہے، وہی دین جو خدا کا دین حنیف، اس کو اللہ کی طرف برپا کر رہے تھے، جو بار بار برپا کیا گیا، کہتے ہیں نیا دین پھیلا، کیا کہتے ہیں مکہ والے نیا دین پھیلا، نیا دین نہیں جی، وہ دین جس دین کو مٹا دیا گیا تھا، جس دین کو پامال کیا، اسی دین کی اشاعت کر رہے تھے اللہ کے پیارے۔ جب روکا گیا تو کیا ہوا؟ روکا گیا تو کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچے؟ چھپ کے گئے مکہ، چھپ کے گئے مکہ۔ میں کہتا ہوں جو سمجھدار لوگ ہیں، جو حق کو تلاشنے والے ہیں، چھپ کے گئے مکہ، اور 3 دن تک حضرت علی کے مہمان رہے۔ جلدی سے کہہ رہا حضرت علی کے مہمان 3 دن تک رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے جب پوچھا کہ کہاں آئے ہو، دل پانے کے بعد کہا کہ میں محمد کی تلاش میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ملتے نہیں، وہ ہیں کون؟ اس لیے کہ حضور عام لوگوں کی طرح سے پہچاننا آسان نہیں تھا، تو اور ان کا نام لینا مشکل تھا، نام کوئی محمد کے لیے پتا ہی پڑ جائے، ایسی صورتحال تھی۔ تو حضرت علی نے کہا میرے ساتھ چلنا، میں پیشاب کے بہانے بیٹھ جاؤں، کسی شک ہوگا بیٹھ جاؤں گا، تم چلتے رہنا، میں محمد کے پاس صبح کو جاؤں گا وسلم کے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے سامنے پہنچے، تاریخ بتاتے ہی دور سے دیکھا چمکتے ہوئے چہرے کو، روشن چہرے کو، لائٹ چہرے کو، نورانی چہرے کو، نبی کے چہرے کو، اللہ کے پیارے کے چہرے کو جب دیکھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھا، پکار کے کہہ دیا، دل پکار اٹھا، آواز نکل گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کیا کہا ابو ذر غفاری نے؟ کسی جھوٹے کا چہرہ اتنا روشن ہو نہیں سکتا، کسی جھوٹے کا چہرہ روشن ہو نہیں سکتا، میرے دوست پڑھ کے دیکھنا، جھوٹے کا چہرہ روشن ہو نہیں سکتا۔ ابو ذر غفاری نے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ اتنا روشن چہرہ محمد کا، اتنا چمکتا ہوا چہرہ ان کا، ہر کسی جھوٹے چہرہ ہو نہیں سکتا، اس لیے دل سے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہاں سے کہاں چلا جاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس قصائی بھائیے سے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ چمکتا ہوا نبی کا چہرہ دیکھا، روشن چہرہ جب دیکھا تو بڑا خوش ہو گیا۔ کون بیٹھا ہوا ہے تو ایسے چہرہ والے کو پا جائے، چمکتے ہوئے لوگوں کو پا جائے تو کون نہیں اپنا مہمان بنائے گا؟ خوش ہوتے ہی منظر کرا زکریا جس کے گھر ٹھہر جائے۔ ابھی ہمارے دوست ناراض ہو رہے تھے کہ مولوی صاحب کیا ہم لوگوں سے اتنا بیر ہو گیا ہے، یہیں آتے جاتے ہیں، کوئی رات کو ہمارے یہاں ٹھہر کے بتا دیتے کہ ہم دوست آپ ہیں، دوست پور والے کے دوست ہم ہیں، جبکہ دوست پور والوں ہی سے دوستی قائم کر کے آپ علاقے بھر کے دوست ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں دوست پور والوں کی دشمنی آپ بتا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ٹھہر جاتے؟ تو معلوم ہی ہوا انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو روکنے کی سب کو تمنا ہوا کرتی ہے۔ میں اپنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے ہوئے اس قصائی کو فخر محسوس ہوا، کیا کہا یہ ضرور میرے ساتھ آپ چلیے، لے گئے اپنے گھر۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم کرنا تھا یہ قصائی کا عمل کیا ہے۔ جنت میرا ساتھی رہے گا، میرے ساتھ رہے گا، میرے جوڑ کا بنے گا، میرے برابر کو ہو کے رہے گا، آخر کیا عمل ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ وہ لے جا کے مجھ کو اپنے گھر بیٹھا دیتا ہے، مجھ کو بیٹھا دیتا ہے۔ دن بھر کا بھوکا ہے قصائی، دن بھر کا پیاسا ہے بیچارہ، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، اس کے بچے منتظر ہیں، اس کی بیوی انتظار کر رہی ہے۔ نہ بیوی کے پاس گیا، نہ بچوں کو اس نے دیکھا، نہ پانی اس نے پیا، نہ کھانا اس نے کھایا، نہ آرام کے لیے لیٹا، مگر ہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چلتا چلتا کہاں گیا، ایک چارپائی کے قریب گیا، اس چارپائی میں بڈھی عورت لیٹی ہوئی تھی جو آنکھ سے نابینا ہو چکی تھی، ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے، اٹھا بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ کیا کیا اس قصائی نے؟ کیا کیا؟ اس عورت کو اٹھایا، اس عورت کو اٹھایا، سنڈاس میں لے گیا، اس کے بعد نکال کے آیا، وہیں لٹا دیا، جا کے اپنے ہاتھ سے کھانا نکالتا ہے، پانی اڈیلتا ہے، لے کے آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے اس عورت کو، پانی پلاتا ہے اس عورت کو۔ جب عورت کھا پی کے سیر ہو جاتی ہے، اسی چارپائی پہ لیٹا کے وہ قصائی لٹانے کے بعد کیا کرتا ہے کہ کبھی پیر دبا رہا ہے، کبھی سر دبا رہا ہے، کبھی پیر دبا رہا ہے، کبھی سر دبا رہا ہے، جسم دبا رہا ہے، اس کو آرام پہنچا رہا ہے۔ جب بڑی دیر ہو جاتی تو عورت دعا دیتی ہے، عورت دعا دیتی، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بیان ہے کہ عورت دعا دینا شروع ہوتی کہ پیارے اللہ
اے میرے پیارے اللہ، اس میرے بیٹے کو جو دن بھر کا بھوکا ہے، جو دن بھر کا پیاسا ہے، جو دن بھر کا تھکا ہوا ہے، جس کی بیوی منتظر ہے، جس کے بچے انتظار میں ہے، اے پیارے اللہ، جو بیوی کی طرف نہیں گیا، بچوں کی طرف نہیں گیا، پانی کی طرف نہیں گیا، کھانے کی طرف نہیں گیا، آرام کی طرف نہیں گیا، اے پیارے اللہ، جو میرا حق دے رہا ہے اس میرے بیٹے کو، جس نے مجھ کو کھلایا پلایا، جو میرا جسم دبا رہا ہے، جو میرا حق دے رہا ہے، پیارے اللہ، اس میرے بیٹے سے راضی ہو جا اور اس میرے بیٹے کو مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جنت الفردوس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نصیب فرما دے۔ پیارے اللہ، اس میرے بیٹے سے راضی ہو جا اور میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نصیب فرما دے۔ موسیٰ کا میرا دوڑ پڑے، لبیک لبیک میرے دوست قصائی بھائی، مبارک ہو تجھ کو، یہ تیرا عمل ماں کی خدمت گزاری خدا کو بھا گئی، اور تیری اماں کی دعا خدا نے سن لی۔ بوڑھوں کی دعا نہ وہ سنا کرتا ہے، بوڑھوں کی دعا خدا کبھی لوٹایا نہیں کرتا۔ اے میرے قصائی بھیا، تیری اماں کی دعا خدا نے سن لی ہے، اور تیرا یہ عمل دن بھر کی بھوک پیاس سے تو نے ماں کی خدمت کو قربان کر دیا ہے، خدا تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ آج ہی کوہ طور پہ اللہ نے مجھ کو بتایا ہے